الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے ہاں مثنی العلوم کا درس دیا جاتا ہے. مثنوی شریف کا یہ عجیب اعجاز ہے، جس میں بعض دفعہ فرضی واقعات سے بہت مفید نتائج جو ہمارے لیے ضروری ہوتے جاننا وہ سمجھائی جاتی ہے. تو آج انشاءاللہ دفتر نمبر 6 کی عقائد نمبر 14 سے شروع کیا جا رہا ہے. مناظر مرغ باسیات در حدیث لا رہبانیت فی الاسلام. مرغ کا سیاد سے مناظرہ کرنا اس حدیث شریف کی روشنی میں کہ اسلام میں ترقی دنیا نہیں. رہبانیت ایک خاص قسم کا طرز زندگی ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے قرب اور خوشنودی کے لیے اختراع کیا گیا تھا. اس کا رواج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھا، جس میں جنگل میں تنہا رہ کر عبادت کرنا، لوگوں کے مل جل سے بچنا، ہمیشہ خاموش رہنا، نکاح نہ کرنا اور کس طرح اپنی قوت رجوع کے کو ظاہر کرنا شامل تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور لفظ دنیا کا چھوڑ بیٹھنا جس کو انہوں نے از خود ایجاد کیا تھا، ہم نے وہ طریق ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر ہاں انہوں نے اس کو خدائی کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایجاد کیا تھا، لیکن جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا پھر وہ نبھا نہ سکے. تو جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کے اجر عنایت فرمایا، ان میں سے بہتے رہے تو نافرمان ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے زاہدوں نے کسر نفسی اور رضائے حق کے لیے رہبانیت کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے ایک زائد امر ہے، یعنی وہ وحی و رسالت کے ذریعے سے نازل نہیں ہوا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور جمعہ و جماعت واجب ہوئی تو اس کے لیے خلق کے ساتھ مخالطت لازم ہوئی. نکاح کرنا مسنون اور غلبہ شہوت کے وقت واجب ٹھہرا. اہل علم کے لیے امر بالمعروف و منکر فرض کفایہ قرار پایا، اس لیے خلق کے ساتھ معاونت لازم ہوئی. جہاد بھی فرض ہوا، اس لیے شمشیر و اسب وغیرہ اسباب جہاد ضروری ہوئے. پس رہبانیت بمانے ترک کسب اور ترک معاشرت، ترک نکاح امتی وسیع کا خاص ہے، اب شرع محمدی میں منسوخ ہو چکا ہے، اور یہی معنی اس حدیث شریف کی لا رحمانیت فی الاسلام. عن ابی امامہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ فمر رجل بغال فیہ شیء من ماء وبقل فحدث نفسه بأن يقيم فيه ويتخلى من الدنيا فاستأذن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفس محمد بيده لغدوة أو راحة في سبيل الله خير من الدنيا ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاة 60 سنة. حضرت ابو عمار رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم ایک جنگی مہم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے تو ایک شخص کا گزر ایک غار کے پاس ہوا جس میں کچھ پانی اور سبزی تھا. تو اس نے جی میں کہا کہ میں قیام کر لوں اور دنیا کو چھوڑ دوں. پھر اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن چاہا تو آپ نے فرمایا میں یہودیت کے ساتھ مبعوث نہیں ہوا، نصرانیت کے ساتھ، بلکہ میں آسان دین حنیفی کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں. قسم اس ذات پاک کی جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، البتہ تمہارا اول روز یا آخر روز اللہ کی راہ میں کوچ کرنا دنیا پر سے بہتر ہے. البتہ میں کسی کا صف جہاد میں کھڑا ہونا اس کی 60 سال کی نماز سے افضل ہے. حدیث لا رہبانیت فی الاسلام کا مطلب نہیں کہ اسلام میں ترک مباحات کی کوئی بھی ایسی صورت مشروع نہیں ہوئی جو راز حق کے لیے اختیار کی جائے، کیونکہ صوفیہ صافیہ نے جو تصفیہ روح و تزکیہ نفس کے لیے تقلید طعام و تقلید منام و ترک کلام و ذکر الدوام اور اجتناب از مباحات کا طریقہ جاری فرمایا ہے، تو اس قسم کی رہبانیت اسلام مسلم اور مقبول ہے، اور یہ امت یسوع کی رہبانیت نہیں
اگر رہبانیت مشروع تو وہی امت مسیح کی رحمانیت ترک محبت کے اس طریقے کو جو اسلام مروج معمول بھی ہے زہد و ورا کہتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک بہت اہم موضوع ہے رہبانیت کے بارے میں۔ اول سمجھنا چاہیے کہ رہبانیت کہتے کس کے؟ تو رہبانیت اصل میں انسان جب اپنے اوپر لذات دنیا کو حرام کر دے اور یہ اس میں ثواب سمجھے تو پھر یہ رہبانیت ہے۔ ثواب سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دین کا حصہ سمجھے، کیونکہ جب دین کا حصہ نہیں ہوگا تو پھر اس میں ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس میں دین کا مطلب جن کو دین کا حصہ اس کو نہیں سمجھا جاتا اور اس کو ثواب نہیں سمجھا جاتا، صرف ایک اصلاح کے لیے ایک ذریعہ سمجھا جائے تو وہ پھر رہبانیت نہیں کرا پائے گی، بلکہ وہ اصلاح کا ایک طریقہ ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انسان کا جو نفس ہے یہ لذات میں منہمک ہوتا ہے، لذات چاہتا ہے۔ اگر یہ لذات کی چاہت شریعت پر چلنے میں رکاوٹ ہو، اگر یہ لذات کی چاہت شریعت پر چلنے میں رکاوٹ ہو تو اس رکاوٹ کا دور کرنا واجب ہوگا۔ تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے نفس کی مخالفت لازم ہوئی وقتی طور پر۔ اس وقت تک جب تک کہ نفس پر قابو نہیں آ جاتا، شریعت کی مخالفت اس کی ختم نہیں ہو جاتی۔ تو ایسی صورت میں یہ جو کوشش ہے کہ نفس کی وہ مخالفت کو شریعت پر آ جائے، یہ تو عین مطلوب ہے۔ یہ تو قد افلح من زکاہا کے ذیل میں آتا ہے، تو اس کو ہم رہبانیت نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ جو وقتی طور پر یہ لذات سے رک رہا ہے تو یہ اس میں ثواب وہ نہیں سمجھ رہا، بلکہ اس کو اس میں علاج سمجھ رہا ہے، کیونکہ نفس کا علاج یہی ہے کہ اس کو اس چیز سے روک دیا جائے جس کو وہ چاہ رہا ہے وقتی طور پر، یہاں تک کہ نفس اس چاہت کو قربان کر دے شریعت پر۔ تو یہ وقتی طور پر ہوتا ہے۔ بس اصل میں بنیاد یہ بات کہہ رہی کہ آیا اس کو دین کا جز مانا جا رہا ہے یا نہیں، اس کو ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہے یا نہیں، اس کو ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے یا نہیں۔ اگر ان تمام باتوں کا جواب نہیں ہے تو پھر یہ رہبانیت نہیں ہے۔ تو یہی اصل میں اس کا موضوع ہے، اور آگے جا کر حضرت اس کو سمجھانا چاہیں گے۔ مرغ گفتش خواجہ در حلوت مائست، دین احمد را ترہب نیک نیست۔ مر نے اس سے کہا کہ خواجہ خلوت میں قیام نہ کرو، کہ دین احمدی میں بلا ضرورت رہبانیت اچھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو کہا کہ اس میں خلوت میں قیام نہ کرو، بلکہ چونکہ یہ رحمانیت ہے، اس نے اس کو رحمانیت سمجھا، تو لہٰذا یہ رحمانیت ہے جو کہ شریعت میں نہیں ہے۔ یہ مرغ کی امر مراد رہبانیت سے انقطاع عن الخلق ہے، جس کا سیاد نے دعویٰ کیا تھا۔ ترجمہ بلا ضرورت کے قید سے انقطاع عن الخلق مستثنیٰ ہو گیا، جو دین و ایمان کو فتنہ سے بچانے کے لیے ضرور ہو جائے۔ ایسا انقطاع طاعت میں آتا ہے، جیسے حدیث میں ہے یوشک ان یکون خیر مال مسلم غنم یتبع بشغف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن
یعنی وہ زمانہ قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال کا بکریاں ہوں گی جن کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بارش کے قطرات گرنے کی جگہوں میں چلا جائے اور اپنے دین کو سلامت لے کر فتنوں سے دور بھاگے۔ بلکہ قرآن شریف میں اس کا بوضاحت کے ساتھ ذکر ہے سورہ کہف میں کہ اصحاب کہف نے کیا کیا تھا۔ انہوں نے بھی تو اپنے دین کو بچانے کے لیے فرار اختیار کیا تھا اور غار میں چھپ گئے تھے۔ تو ان کا یہ فعل اللہ پاک کو اتنا پسند آ گیا کہ ان کو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ تو لہٰذا جو ایمان کو بچانے کے لیے مطلب جو ہے نا وہ ہوگا تو اس کو جو ہے نا مطلب ہے کہ استرحب نہیں فرمود آرسول بدعت چوں برگرفتی اے فضول۔ رہبانیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اے فضول، یعنی آدمی یہ ایک بدعت تو نے کیوں اختیار کی۔ جمعہ شرطستو جماعت در نماز امر معروف ہو ز منکر احتراز۔ تم نے صحرا میں تنہا نشینی کیوں اختیار کی جبکہ اس کی شریعت میں جمعہ فرض ہے اور نماز میں جماعت بھی سنت موقع اور امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی ضروری ہے، تنہائی میں کام ناممکن ہے۔ رنج بدخویاں کشیدن زیر صبر منفعت دادن بخلقاں ہمچو ابر۔ صبر کے ماتحت بدخو لوگوں سے دکھ سینا جو اعلیٰ فضیلت ہے اور مخلوق کو ابر باران کی طرح نفع پہنچانا اجتماع مدنیت ہی میں ممکن ہے، عذرت میں نہیں ہے، ان تنہائی میں نہیں ہے۔ خیر الناس ان ینفع الناس اے پدر گرن سنگی چی حریفی با مدر۔ بڑے میاں اچھا آدمی وہی ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچائے، پر جو تم لوگوں سے الگ تلگ یا سہارا میں بیٹھے ہو تو بے فیض ہونے میں بمنزلہ سنگ کے ہو، ان پتھر۔ اگر تم سنگ نہیں ہو تو مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ ہم شیبہ بن کر کیوں پڑے ہو۔ خیر الناس من ینفع الناس، یعنی اچھے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ درمیان امتی مرحوم باش سنت احمد محل محکوم باش۔ لہذا تم کو لازم ہے کہ بستی میں جا کر امت مرحوم آ کے درمیان رہو اور سنت احمدی کو مت چھوڑو بلکہ شریعت کے محکوم ہو کر رہو۔ چو جماعت رحمت آمد اے پسر جہد کن کز رحمت آری تاج سر۔ اے بیٹا جب مسلمانوں کی جماعت فراحت ہے تو کوشش کرو کہ اس رحمت ہے تو اس رحمت کی بدولت تم مزروعی عزت سر کا تاج حاصل کر لو۔ یعنی اس حدیث کی طرف سے الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، یعنی مجتمع رہنا رحمت ہے اور الگ رہنا عذاب ہے۔ اس حدیث کو عبداللہ بن احمد نے زوائد المسلم میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا۔ در جوابش گفت صیاد عیار نیست مطلق ان کی گفتی ہوشدار۔ اس کے جواب میں زیرک شکار نے کہی جو تو نے انقطاع خط کی مذمت میں کہا ہے مطلقاً نہیں ہے، ہوش میں رکھ۔ ہست تنہائی بے ہزیاران بد نیک چوں یا بد نشینت بد شود۔ برے رفیقوں سے تو تنہائی اچھی ہے، نیک آدمی جب بد کے پاس بیٹھتے تو بد ہو جاتا ہے۔ یعنی بے شک جماعت رحمت اور اختلاط و معاشرت باعث برکت ہے، مگر یہ حکم مطلقاً صحیح نہیں ہے کیونکہ شرع میں یہ بھی مسلم ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ اختلاط و اجتماع میں مصاحبت اور رفاقت اچھی نہیں۔ یعنی وہ حدیث شریف ہے کہ نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يجزيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد ريحا منتنه۔ یعنی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک مصاحب اور برے مصاحب کی مثال کستوری اپنے ساتھ رکھنے والے اور لوہاروں کی مشک پھونکنے والوں کی سی ہے۔ کستوری والے تو تمہیں کسی قدر کستوری مفت دے گا یا تم اسے خرید لو گے یا اور نہیں تو اس کی خوشبو ہی سن لو گے، اور مشک پھونکنے والا تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بدبو یا اس کی بدبو کو برداشت کرنا پڑے گا۔ قبولی صحبتین کھانا بارے یکے بکوش از ہم صحبتان بدگریز۔ بس سیاحت کا مدعا تقریر یہ ہوا کہ ان کے تحت صورت میں مضمون ہے جب منقطع ہونے والے لوگوں کو کوئی دین فائدہ پہنچا سکتے یا اس سے فائدہ حاصل کر سکتے۔ مجھے چونکہ ان لوگوں میں کوئی فائدہ رسانی نظر نہیں آتی، نہ خود مجھ میں ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی اہلیت ہے، اس لیے میرے لیے انقطاع مضر نہیں۔ یہ تو دلیل شرعی کا جواب ہوا۔ عقلاً بھی بری صحبت سے انقطاع مذموم نہیں۔ زاں کے عقل ہر کران بود رسوخ پیش عاقل ہم چو سنگست و کلوح۔ اس لیے کہ جس شخص کی عقل معاد میں پختگی نہ ہو وہ عاقل کے نزدیک عدم عقل میں پتھر اور ڈیلے سے مشابہ ہے۔ چوں ہمارست آنکھ تانش
منیت است صحبت او این رہبانیت است. اور ایک اعتبار سے وہ گدھے کی معنی جس کی آرزو صرف چرنا چگنا ہے، تو اس کی صحبت عدم انقطاع کے باوجود بالکل رہبانیت کی طرح مضموم ہے. یعنی تم کہتے ہو کہ رہبانیت انقطاع الخلق مضموم ہے، ہم کہتے ہیں کہ کیا ایسے لوگ کے ساتھ اجتماع مضموم نہیں جو پتھر و گدھے سے مشابہ ہوں. انقطاع مضموم ہے تو اجتماع بھی مضموم ہونے میں سے کچھ کم نہیں. سنگ کے بعد ہمار کے ذکر میں ترقی ہے، کیونکہ سنگ صفات حسنہ اور سیئہ دونوں سے خالی، اور ہمار میں صفات حسنہ کے فقدان کے ساتھ شہوات نفسانی کے صفات سیئہ بھی موجود ہے. بس ایسے مصائب کا حال یہ ہوش او سوئی علف باشد چخر بگذر از بے تانمانی بے ہنر. اس کی توجہ گدھے کی طرح صرف کھانے پینے کی طرف ہوگی، اس کو چھوڑ دے تاکہ تو اس کے اثر صحبت سے بے کمال نہ رہ جائے. ذاکہ غیر حق ہما گردت زفات کل آتم بعد حین فہوات. کیونکہ ایسا شخص تعالیٰ سے بے تعلق، بالکل بے تعلق ہے، اور جو حق سے بے تعلق ہو کر ہوگا وہ بالکل فنا ہو جائے گا، بلکہ اخلاص سے وہ بھی فانی اور تباہ و برباد ہے. کیونکہ جو چیز ایک وقت میں محدود کے بعد آنے والی ہے گویا ابھی آئی گئی، اس کو ابھی فانی و برباد ہی سمجھو. جب ایس شخص پر فنا طاری ہو تو ناقص ہے، پھر اس کی صحبت میں تم بھی ناقص رہ جاؤ گے. بخلاف اس کے طالب حق من کل وجوہ حق سے بے تعلق نہیں، بلکہ باعتبار اطاعت اس کو حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اس اعتبار سے اس کو بقا بھی ہے. چنانچہ جسم کا جو کہ طالب شہوت ہے ریزہ رضا ہونا، اور روح کا جو طالب حق ہے اس فنا سے محفوظ رہنا مسلم ہے. اور وہ غیر طالب حق کی روح میں بھی اس فنا مختص بالجسم سے محفوظ ہے، مگر اس کی بقا بد ازتر فنا ہے. قال اللہ تعالیٰ یموت فیہ ولا یحییٰ. یہ اصل میں بالکل علمی ایک قسم کے مناقشہ ہے. دونوں طرف کے دلائل بڑے زوردار ہیں. اگرچہ بظاہر تو یہ ایک فرضی داستان ہے، کیونکہ مرغ اس طرح کیسے باتیں کر سکتے وہ تو نہیں ہے. لیکن اصل میں مرغ باتیں نہیں کر رہا، بلکہ یہ اصل میں ہمارے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے کہ اصل کیا ہے. مطلب وہ ہے کہ اس کو ایک بہانہ بنایا گیا ہے ان تمام باتوں کو لانے کا. تو اس میں بنیادی بات ہے کہ وہ ایک جو ہے نا وہ کہتا ہے، مرغ کہتا ہے کہ تم کیوں مطلب جو ہے نا مطلب ہے کہ تنہائی میں آ چکے ہو، اور تنہا رہنے میں تو مطلب ظاہر فساد ہے، تو جماعت میں کیوں نہیں جاتا، تو مطلب ایک لوگ کو نفع کیوں نہیں پہنچاتا، یہ تو سارے خیر کے کام ہیں. تو وہ اس کو جواب دیتا ہے کہ یقیناً خیر کے کام ہے، لیکن اس کے ساتھ شر بھی ہے. اور وہ شر یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان کی برائی سے تمہیں نقصان ہوگا، تیری برائی سے ان کو نقصان ہوگا. تو جس میں دونوں کا نقصان ہے تو میں کیوں مطلب میں اس کو نہ کروں، مطلب اس کو نہ چھوڑوں. تو یہ گویا کہ دلائل ہیں دونوں طرف کے. اور یہ واقعتاً بات صحیح ہے کہ ہر چیز کے اندر خیر بھی ہوتا ہے، شر بھی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ غالب کون سی چیز ہے، اور وہ حالات پر بھی منحصر ہو سکتے ہیں. تو اس میں یہ بات ہے کہ اگر آپ کوئی خیر کا کام کرنا چاہیں اور اس خیر کے کام کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس میں شر ہے، تو آپ کے پاس کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جو شر سے بچ سکو، اس خیر کے کام کو کر سکو. جیسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو تبلیغ کرتے تھے، مطلب اس کے لیے باہر جاتے تھے. تو باہر جانا ضروری تھا، کیونکہ کام ایسا تھا کہ اس میں یعنی دوسرے لوگوں کو نفع پہنچانا تھا، لیکن دوسرے لوگوں کا شر بھی واضح تھا. وہ کیسے؟ نفسیاتی ماہرین جو ہے وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی دوسرے سے چوری کرتا ہے، چاہے اس کو جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو. مثلا ایک اچھا آدمی ایک برا آدمی ہے، وہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگتے ہیں. تو اچھا آدمی اس برے آدمی کو متاثر کرے گا، اس کی شر کو کچھ کم کرے گا. ہاں جی. اور برا آدمی اس اچھے آدمی کے ساتھ رہ کر کچھ اچھا ہو جائے گا اور اپنی شر کو کچھ کم کرے گا. ہاں جی. اگر آپ سفید اور جو ہے نا وہ سرخ رنگ ملا دیں آپس میں، یا کالے رنگ ملا دیں، تو جب آپ اس کو ملاتے ہیں تو کالا کم کالا ہو جائے گا اور سفید کم سفید ہو جائے گا. یعنی اس میں کالا پن آ جائے گا، اس میں سفیدی آ جائے گی. یعنی ایک دوسرے سے اثر لیتا ہے ایک دوسرے سے. تو اب یہ بات ہے کہ اب یہ کام ہے ضروری، کرنا تو ہے، لیکن پھر کیا کرے، اس کی شر سے کیسے بچے. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں جب میوات جاتا ہوں گشت کے لیے،
تو صالحین کے جماعت کے ساتھ جاتا ہوں تاکہ مجھے نقصان نہ ہو. اس کے باوجود میرے دل پر اثر ہو جاتا ہے. اس اثر کو دور کرنے کے لیے یا میں سہارنپور شریف کی خانقاہ جاتا ہوں یا رائے پور شریف کی خانقاہ جاتا ہوں اور یا پھر مسجد میں اعتکاف کرتا ہوں. اب اس سے پتہ چل گیا کہ نیک کام کو چھوڑنا تو نہیں ہے، لیکن اس نیک کام کی وجہ سے اگر آپ کو کچھ نقصان ہو رہا ہے اس نقصان کو دور کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ دوسرے کو تو فائدہ پہنچا لیں گے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. اس کی مثال ہمارے حضرات ایسی بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی لال گر گیا یا سونے کی انگوٹھی گر گئی نالی میں، گٹر میں، اب آپ اس کو نکالیں گے تو نکالنا تو ضروری ہے کیونکہ بڑی قیمتی چیز ہے، نقصان ہے بہت. لیکن جب آپ نیچے اتریں گے تو آپ کے پیر بھی گندے ہوں گے، ہاتھ بھی گندے ہوں گے، بو بھی آئے گی، یہ سارے کام تو ہوں گے، وہ تو اسے تو بچ نہیں سکتے ہو. تو اس کے لیے پھر انتظام آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ پانی ہو، صابن ہو، تولیہ ہو مطلب پورا انتظام ہو تاکہ آپ دوبارہ اپنے پرانے سٹیٹ پر واپس آ سکے، ورنہ اس کی وجہ سے بیماری آپ کو آئی، بیماری تو پھر آئے گی. تو اب یہی چیز جو ہے نا مطلب ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو خلوت ہے وہ یقیناً بری صحبت سے اچھی ہے، جیسے حدیث شریف میں ہے، اور جو جلوت ہے صحبت ہے نیکان اچھے لوگوں کی صحبت وہ خلوت سے اچھی ہے. تو بس اگر برے ماحول میں آپ رہ رہے ہیں تو اس وقت آپ کے لیے خلوت زیادہ بہتر ہے، اور اگر آپ اچھے ماحول میں رہے تو پھر اس کے لیے آپ کے لیے پھر جلوت اچھی ہے. تو یہ گویا کہ اس کی طرح مطلب ہو بس ایسے زندہ جاوید انسان سے تعلق نہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنا ہے. آگے مضمون ہے ہر چیز جز آن وجہ باشد بالک است، ملک و مالک عکس آن یک مالک است. جو کچھ اس ذات واحد کے سوائے سب فانی اور وجہ اس کی ایک اصل وجود تو حق تعالیٰ کا ہے، اور باقی تمام ملک اور مالک اس ملک کے جس مالک کے وجود کا ذل و تابع ہے. پہلے مصر کا موضوع اس آیت سے ماخوذ ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی خدا تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا باقی سب موجودات فانی ہیں. بانی تفسیر کی جس چیز کو وجہ حق بمانے مرضات حق سے متعلق نہ ہو الا ابتغاء وجہ رب العلیٰ میں مراد ہے وہ بالک، وہ حالق، اور جس کو اس سے تعلق ہو وہ باقی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، پر جس کو اس موجود حقیقی سے خاص تعلق ہے اس کو کسی نہ کسی اعتبار سے بقا حاصل ہے، اور جس کو تعلق حاصل نہ ہو وہ من کل وجوہ فانی اور سائے کی طرح مزمحل والا شیء ہوتا ہے. اب عرض کرتا ہوں مثلا ایک شخص سے کافر ہے، اللہ تعالیٰ بچایا سب کو کفر سے، وہ کافر ہے، تو وہ بے شک دنیا کے اندر کتنے ہی مزوں میں ہو لیکن اس کے مزے فانی ہیں، ختم ہو جائیں گے. وہ صرف یہاں ہی بس کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ فی الحقیقت وہ فائدہ اٹھانا بھی ناقص ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کا جو اثر دل پر ہوتا ہے وہ بے اطمینانی کریٹ کرتی ہے. تو بے اطمینانی بھی تو دنیاوی چیز ہے نا. آپ یقین کیجئے، تجربہ کر لیں، جو لوگ اللہ پاک کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے بے شک ان کو کتنے ہی لذائذ میسر ہو، کتنے ہی آئیڈیل کنڈیشنز میں رہتا ہو، لیکن ان کو سکون نہیں ہوتا. سکون ایک ایسی چیز ہے جو اللہ پاک دیتا ہے، اور بظاہر لوگ مانتے نہیں. اس کی وجہ ہے کہ جب تک ان کے اوپر یہ حال خود نہیں آ چکا ہوتا تو ان کو نہیں پتہ ہوتا. مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، بیماریوں کے خزانے تھے. بیماریاں اتنی بیماری تھی کہ اگر بیماریوں کے نام آپ میں لوں تو آپ کہیں کہ کوئی ایک بیماری وہ برداشت نہیں کر سکتا. لیکن جو پروفیسر یا کوئی آدمی جو یونیورسٹی میں جن کو ٹینشن ہو جاتی ہے اور پریشان ہو جاتے اور ڈپریشن، ان کو لوگ کہتے جہاں مولانا اشرف صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ تو آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے گا. اب کمال کی بات ہے، جن کو
جن کے ساتھ بیٹھنے سے دوسروں کو اطمینان، اس کے خود اطمینان کا کیا حال ہوگا؟ حالانکہ اطمینان کے اسباب ان کے پاس نہیں تھے، ظاہری اسباب، تکلیفیں تھیں، مشکلات تھیں، بیماریاں تھیں، لوگوں کا تنگ کرنا تھا. دفتر میں ان کو اتنا تنگ کیا گیا کہ آپ آدمی حیران ہو جاتے کہ بھئی خدا کہ بندو تم انسان ہو یار، کیا ہو؟ اس حد تک ان کو تنگ کیا گیا. وہ جو لادین لوگ ہوتے ہیں نا، تو ایسے لوگوں کو پھر تنگ کرتے ہیں، ٹف ٹائم دیتے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ لگے رہ گئے. تو یہ جو چیز ہے، مطلب یہ جو اطمینان ہے، تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اب دنیا میں اللہ پاک کسی کو اطمینان دے دے، آخرت میں جنت دے دے، تو اصل مزے تو وہی ہے. اصل مزے تو وہی ہے. تو یہ جو چیز ہے، مطلب یہ کہ جس کو جس درجے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اس درجے میں اس کو بقا حاصل ہے. اس درجے میں اس کو بقا حاصل ہے. کیوں؟ وجہ کیا؟ اللہ باقی ہے اور باقی فانی ہے. تو جو اللہ کے ساتھ متعلق چیزیں ہوں گی وہ بھی باقی ہوں گی، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق نہیں، دنیا کی چیزیں، تو دنیا فانی ہے، لہٰذا یہ بھی فانی ہوں گی. اب دیکھو، میں کہتا ہوں میرے کپڑے میں نے پہن لیے ماشاءاللہ، اچھے کپڑے، خوبصورت کپڑے، مزیدار کپڑے، لیکن بس ختم ہو جائیں گے، استعمال کر کے ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر میں نے کسی کو، دوسرے کو میں نے جوڑا خرید کے، اس کو اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے دے دیا، اب یہ جو میں نے دے دیا، یا بھائی اللہ کے لیے ہو گیا، اللہ کے لیے میں نے دے دیا. اب یہ فانی نہیں ہے، یہ چلا گیا ادھر جہاں یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو جس چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ باقی ہے، اور جس چیز کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے وہ فانی ہے. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زیارت ہوئی ایک صاحب کو، ہمارے ساتھیوں میں سے. تو حضرت نے صرف 2 باتیں فرمائی: جو کام اللہ کے لیے کرو وہ باقی ہے، اور جو اس کے لیے نہ ہو وہ فانی ہے. اپنے نام کے لحاظ سے غالباً کیا، باقی باللہ نام تھا نا، ہاں جی، تو اپنے مطلب نام کے لحاظ سے مطلب بات کی، جو چیز اللہ کے لیے کرو گے وہ باقی ہے، اور جو چیز کسی اور چیز کے لیے کرو گے تو فانی ہے. بس آسان بات ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں یہ پریکٹیکل ہے. یہ تھیوری نہیں ہے کہ کوئی کتابوں میں پڑھ لے گا تو ان کو حاصل ہو جائے گا. نہیں، یہ کتابی چیزیں نہیں ہیں، یہ پریکٹیکل ہے. جس کو اللہ جل شانہ واقعی اس کو نصیب فرما دے، تو باقی لوگ کہیں گے پاگل ہے، دیکھو یہ چیز چھوڑ رہے ہیں، کیا بات ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بشت زیور لکھی تو بہت مشہور ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ انگریز نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ نے اس کی رائلٹی اپنے نام کی ہے؟ کہتے میں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا پھر آپ کو کیا فائدہ؟ تو کہتے میں حیران ہوا کہ میں اس کو کیا سمجھاؤں، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی، اس کو میں کیا بتاؤں. حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کا فتویٰ ہے کہ یہ جو سافٹ ویئر یا کتاب یا جو بھی، اس کے حقوق محفوظ کیے جا سکتے ہیں. یہ ان کا فتویٰ ہے، ان کے بھائی کا بھی، ان کا بھی. ظاہر علماء کرام کے فتویٰ ہوتے ہیں، لیکن ان کے والد صاحب کا فتویٰ نہیں ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے، حضرت تھانوی رحمۃ صاحب کا نہیں، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کا نہیں ہے. ان حضرات کے نزدیک ان چیزوں کے رائٹس محفوظ نہیں کیے جا سکتے. ہاں جی. اب ظاہر مولانا تقی عثمانی صاحب کا میں بہت ماشاءاللہ وہ ہوں، یعنی مداح ہوں، اور حضرت سے میں کافی میں وہ کرتا ہوں، استفادہ کرتا رہتا ہوں. تو اس میں مطلب دوسری بات نہیں ہے، میں حضرت سے بہت زیادہ مستفادہ بھی کرتا ہوں اور مداح بھی ہوں. لیکن اختلاف تو اپنے استاذ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے بعض شاگردوں نے کیا تھا. تو ہو سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، علمی اختلاف ہو سکتا ہے. تو اس مسئلے میں ہمارا
ان کے ساتھ اس مسئلے میں، اگرچہ میں کوئی نہ مفتی ہوں نہ کوئی وہ، لیکن بہرحال میں ان حضرات کے فتوے پہ چل رہا ہوں جو ان چیزوں کے رائٹس محفوظ نہیں کرتے. جیسے مفتی شفیع صاحب کا نام میں نے لے لیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ. اب میں نے ایک سافٹ ویئر لکھی تھی میراث کی، حضرت کو پتہ چل گیا مولانا تقی عثمانی صاحب کو، تو فرمایا مجھے بھیج دو. میں نے کہا میں آپ کو مفت دیتا ہوں. فرمایا نہیں آپ بیچ سکتے ہیں، میں فتویٰ دیتا ہوں. میں نے کہا آپ کے فتوے کا بھی پتہ ہے، آپ کے فتویٰ کا مجھے پتہ ہے، لیکن میں بیچتا نہیں ہوں، میں آپ کو مفت دیتا ہوں، میری چیزیں میں جو بھی کروں. میں نے کہا پھر بھی آپ سوچیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس میں آپ کو کوئی حرج نہیں ہے. میں نے کہا مجھے پتہ ہے، لیکن یہ ظاہر ہے میرا شاہ صدر یہی ہے، تو اگر آپ لینا چاہے تو میں آپ کو مفت دیتا ہوں. پھر میں نے حضرت کو دے دیا. تاج کتب خانہ، یہ مشہور کتب خانہ پشاور میں، ان کے جو مالک تھے احمد دین صاحب، محمد دین صاحب، وہ ہمارے دوست تھے. اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے کتاب لکھی ہے کشف ہلال. واہ جی کہا، ان دنوں یہ موبائل نیا آیا تھا، ان کے پاس تھا، ہمارے پاس نہیں تھا. تو میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کا فون آیا کہ آپ کہاں پر ہیں. میں نے کہا میں دفتر میں ہوں، آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھی تو میں دفتر میں ہوں، لیکن دفتر سے میں تھوڑی دیر کے بعد پھر جب دفتر سے گاڑیاں آ جائیں گی تو میں آ جاؤں گا. کہتے اگر میں آپ کے پاس دفتر آ جاؤں تو اجازت ہے؟ میں نے کہا بالکل آ جائیں. میں نے کہا کدھر ہے؟ کہتے میں تو راستے میں ہوں. مطلب ظاہر اس وقت مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا، میں نے کہا کہیں سے فون کر رہا ہے. تو اس نے کہا میں موبائل سے فون کرتا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے تشریف لائیں. تو کچھ دیر کے بعد تشریف لے آئے اور مجھے اپنے گاڑی میں بٹھا کے ساتھ لانے لگے ہمارے گھر کی طرف. راستے میں اس نے کہا جی آپ نے کتاب لکھی ہے کشف ہلال؟ میں نے کہا بالکل لکھی ہے، یہ میں چھاپنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تو بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ضرور چھاپیں. بات چیت ہوتی رہی. راستے میں پہنچ گئے جی اپنے ڈرائنگ روم میں، ان کو مٹا دیا اور چائے وائے منگوا لی. چائے وغیرہ پی کر اس نے کتاب اپنے ہاؤس سے نوٹ بک نکالی، وہ مطلب جو ہے نا وہ اپنی بریف کیس، کچھ لکھنے بیٹھ گیا. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے وہ معاہدہ لکھ رہے ہیں. میں کہا کس چیز کی؟ کیا آپ اس کے حقوق مجھے دیں گے؟ میں نے کہا میں تو حقوق کسی کو نہیں دیتا. یہ حقوق تو جملہ حقوق باقی ہے، مصنف محفوظ ہے، یہ تو میں کسی کو نہیں دیتا. ہاں مفت آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ چھاپ لیں، لیکن اس میں آپ کو تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے حقوق میں آپ کو نہیں دیتا، حقوق میرے پاس ہوں گے، آپ کو اجازت دیتا ہوں چھاپنے کی. کہتے پھر تو ہمارے لیے نقصان ہے. میں نے کہا پھر نہ چھاپیں، میں نے آپ سے کچھ یہ تو زبردستی تو نہیں ہے، آپ نہ چھاپیں. کہتے میں تو اتنے دیکھو نا اس کے لیے میں آیا ہوتا، اب مجھے کیوں مایوس کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ محنت ظاہر ہے میرا مسلک ہے، اب میں نہیں مطلب کرتا چاہتا تو اب کیا کروں. کہتے آپ اس پہ کچھ سنیں غور کریں. میں نے کہا اچھا بھائی مفتی مختار الدین شاہ صاحب دعوت برکاتہم تشریف لائے، میں ان سے مشورہ کر لیتا ہوں. وہ مسجد اکبر میں تشریف رکھتے تھے. میں حضرت کے پاس چلا گیا. حضرت میں نے کہا جی حضرت وہ کتب خانہ والے آئے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے کتاب کے حقوق مانگنا چاہتے ہیں. میں اس کو کہتا ہوں اجازت ہے آپ کو، لیکن حقوق میں نہیں دے رہا، لیکن یہ ہے کہ چھاپنے کی اجازت آپ کو دیتا ہوں. کہتے بالکل آپ ٹھیک کر، ذرا بھی اس کو اجازت نہیں. ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے یہ، ہم کتابوں کے حقوق نہیں محفوظ کرتے. اللہ کی مولانا تقی عثمانی صاحب سے پڑھے ہوئے ہیں، مفتی مختار شاہ صاحب ان کا شاگرد ہے، لیکن ظاہر مسلک ہوتا ہے، یہ تو مفتیوں کے اپنے آراء ہوتے ہیں. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ واقعتاً لوگوں کے کم از کم سمجھ میں نہیں آتی. وہ مجھے کہیں گے بھئی کمال کی کتاب ہے، آپ نے اتنے کمال کی کتاب لکھی اور آپ اس پر کچھ لے بھی نہیں رہے، کیا مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں اس کا عقل کیا ہے، کیسا عقل ہے. لیکن وہ جو صدقہ جاریہ والا بات ہے وہ تو اپنی جگہ پر آپ نے موجود ہے نا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک کتاب چھاپ لیتے ہیں اور اس کو آپ کے بعد قیامت تک لوگ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. مطلب اس میں تو وہ جو چیز ہے وہ تو ظاہر ہے، وہ تو آپ کو جو مل رہی ہے اس کے مقابلے میں باقی چیزیں کیا ہیں؟ یہ باقی چیزیں تو فانی ہیں.
اصل چیز تو یہی ہے. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کل شیء ہالک الا وجہ. اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا باقی سارے موجودات فانی ہیں. اس وجہ سے ہم لوگوں کو بھی یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو باقی چیزیں ہیں نا ان کو جمع کرنا چاہیے اپنے لیے جو وہاں کام دیں. یہ ایٹم بم وغیرہ جب ہمارے ظاہر دفتر کے لوگوں نے بنا لیا تو اس میں ہمارے 2 صحابہ بھی تھے اور مطلب ہر قسم کے حضرات تھے. کچھ ہمارے شاگرد تھے, کچھ استاذ تھے, کچھ دوست تھے, احباب تھے. تو خیر ایسا ہے کہ آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی تھی ہماری. آخر میں جب ایٹم بم کا دھماکہ ہوا نا تو حکومت کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی بہت پذیرائی ہوئی. لوگوں نے پول ڈال دی اور پتہ نہیں کیا کیا سرٹیفکیٹس اور تمغے اور ساری چیزیں وہ چل رہی تھی. ان میں ہمارے ایک وہ جو بعد میں چیئرمین بھی بن گئے اٹامک انرجی کمیشن کے, انور علی صاحب. تو یہ جب سب چیزیں بہت ہونے لگی نا اور اس کے تو اس کا فکرہ مجھے یاد ہے ابھی تک. اس نے خدا کے بندو کچھ تو آخرت کے لیے بھی باقی رکھو, ساری دنیا میں لینا چاہتے ہو, خدا کے لیے کچھ تو آخرت کے لیے رکھو. میں نے کہا یہ مومنانہ فکر ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کو یہاں عزت ملی ہے تو ٹھیک ہے, اللہ پاک کی طرف سے اگر ہے اور آپ نے نہیں چاہا تو مبارک. ہاں جی کوئی اس میں مسئلہ نہیں, لیکن اگر آپ کا سارا کام اسی کے لیے تھا تو بس ہو گیا. پھر وہاں کیا رہ گیا, وہاں کے لیے کیا رہ گیا. لیکن اگر آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ ایسا نہیں کر رہے, آپ اس کو اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی بہت عزت دے دیتے ہیں تو پھر وہ اللہ کا فضل ہے, اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, نہ کوئی کمی ہوگی, بلکہ وہ ایک نقد انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ایسا ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اللہ کے لیے جو کام کیا تھا, للہیت جس کو کہتے ہیں, یقین جانیے اس کو چھوڑ کر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو جس کے لیے آپ اس کو چھوڑتے ہیں وہ بھی آپ کو فل نہیں ملے گی, وہ بھی ناقص ملے گی. یہ میرا تجربہ ہے, مطلب یہ کہ میں اس کو یعنی بہت اچھی طرح ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو فل نہیں ملے گی. مثلا آپ جس کو ہم کہتے ہیں تفویض, یہ ایک لفظ ہے, یعنی اللہ پہ چھوڑنا, اللہ پہ چھوڑنے کی بات. اب جو اللہ پر کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو ٹینشن اس کی ساری ختم ہو جاتی ہے, یہ دنیائی فائدہ ہے اس کا. لیکن اللہ پہ چھوڑنا جو ہے تفویض ہے, اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے نہ ہو, پھر وہ تفویض ہوگا. سمجھ میں آ گئی نا بات. اگر آپ نے اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے تفویض کیا تو وہ بھی ایک برابر کا وہ ہو گیا, مطلب جس کو کہتا ہے نا وہ اس کا معاوضہ ہو گیا, یعنی وہ بھی دنیا کے لیے ہو گیا. تو پھر وہ چیز بھی نہیں ملے گی, وہ ٹینشن بھی ختم نہیں ہوگی. لیکن جس وقت آپ نے اللہ کے لیے وہ کر دیا تو آپ نے کیا تو اس چیز کے لیے نہیں, ٹینشن ختم کرنے کے لیے, لیکن آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا. یہ اس کی پراپرٹیز میں ہے. تو اسی طریقے سے جو چیزیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں, للہ فی اللہ کی جاتی ہیں, اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی راسخ ہوتے ہیں, وہ آخرت میں بھی کامل ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے دنیا کے لیے اس کو کر لیا تو نہ اس کے دنیا میں اثرات اس کے راسخ ہوں گے اور نہ آخرت میں ہوں گے. اب یہ جو نقطہ ہے نا یہ عملی نقطہ ہے, یہ کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے کہ تھیوری سے میں آپ کتاب سے پڑھ کر آپ کو سمجھ آ جائے گی. نہیں, اس پہ بڑی محنت کرنی ہوتی ہے. یہ یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچانا بہت مشکل کام ہے, اس میں بڑا ٹائم لگتے ہیں. ایک شعر حضرت فرمایا کرتے ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, صوفی نشوت صافی تا در نکشت جامے
بسیار سفر باید تا پخت شود خامے. صوفی اس وقت تک صافی نہیں بن سکتا جب تک عشق کا جام نہ کھینچے. ہاں جی، ورنہ پختہ خام سے پختہ ہونے میں بڑی ہی دیر لگتی ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑے جھٹکے لگتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی پختہ ہوتا ہے. لیکن یہ عشق جو ہے نا، اس کو آن کی آن میں بھی پختہ کر سکتا ہے اگر واقعی صحیح معنی میں عشق. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جو للہیت ہے، للہیت وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام خوبیاں اس کے اندر آئی ہوئی ہیں، تمام خوبیاں. تو اس کے اندر جو بھی رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے ضروری ہوتا ہے، اور وہ ظاہر نفس اس میں رکاوٹ ہے. تو نفس کا جب تک علاج نہ ہو تو اس وقت تک للہیت نہیں آ سکتی، اور جب تک للہیت نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کے اعمال میں کمال نہیں آ سکتا، خامی رہے گی. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی ہوتی ہے. گرچہ سایہ عکس شخص است اے پسر، ہیچ از سایہ نتانی خرد بر. اور اے بیٹا، گرچہ سایہ بھی شخص کا عکس ہی ہوتا ہے لیکن تم سایہ سے بذات کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یعنی جس طرح سایہ کو شخص کے ساتھ ایک تعلق ضرور ہے، اس طرح مخلوق کو تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ وہ اسی کے پیدا کیے ہوئے. مگر جس طرح سایہ اپنے تعلق پر مفید نہیں ہو سکتا، اس طرح مخلوق محض اس تکوینی تعلق کے بنا پر نافع نہیں ہو سکتی. ہاں، اس کو تعالیٰ کے ساتھ تشریعی تعلق ہو، یعنی طاعات و عبادات کے ذریعے سے اس کے ساتھ تعلق استوار کیا ہو، پھر وہ مفید ہو سکتی ہے. غرض سایہ محض تابع ہے، اس طرح سے کہ ہیچ سایہ نیست بے شخص رواں، اصل سایہ رو بجو اے کارواں. کوئی سایہ اس شخص کی حرکت کے بغیر جس کا وہ سایہ حرکت نہیں کرتا. پس اے واقع فکار، تم جاؤ اور سایہ کی اصل کو طلب کرو. آئینہ ہے، میرے خیال میں اس میں زیادہ آسانی سمجھ میں آ جائے گی. آئینہ ہے. اب آئینہ میں ایک خوبصورت پھول ہے اور آپ اس پھول پر عاشق ہو گئے. اب آپ اس پھول کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئینے سے اس پھول کو حاصل کر سکتے. آپ اس کو دیکھ سکتے لیکن اس کو حاصل نہیں کر سکتے. وہ پھول ہٹ جائے گا تو آئینے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اگر آپ نے پھول کو حاصل کرنے تو پھول کی طرف جاؤ، پھول کے عکس کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اگر حاصل کرنے تو پھول کی طرف جاؤ نا. پھول کی طرف جاؤ گے تو عکس بھی تمہارا ہو جائے گا، خود بخود آ جائے گا. تم اس پھول کو ہاتھ میں لو تو عکس میں بھی پھول آپ کے ہاتھ میں ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر سائے کے پیچھے بھاگتے رہو. ہاں جی، کچھ بھی نہیں ملے گا. ہی ز سایہ شخص رامی کن طلب، در مسبب رو گزر کن از سبب. اور خبردار سایہ کے ذریعے سے اس شخص کو تلاش کرو جس کا وہ سایہ ہے. سبب کو چھوڑو اور سبب بنانے والے کی طرف متوجہ ہو. مخلوق سے خالق کا پتہ لگاؤ، پھر مخلوق کو چھوڑ کر خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ. مخلوق سے خالق کا پتہ لگاؤ، یعنی اس تعلق کو ضرور حاصل کر لو. مثال کے طور پر دیکھو، وہ پھول جو آئینے میں ہے تو اس آئینے کے پھول سے آپ اس اصل پھول کی طرف راستہ تلاش کرو. ہاں، اس کے سامنے ہوگا تبھی تو اس میں نظر آئے گا. یا سایہ بھاگ رہا ہے اور آپ سایہ والے کے پیچھے جانا چاہتے ہیں تو سایہ کے پیچھے اس لیے بھاگو تاکہ سایہ والے کے پاس پہنچ جاؤ. تو یہ ٹھیک ہے. مطلب آپ سایہ اس کا ظل ہے، اس کا اصل نہیں ہے، لیکن اس ظل سے آپ اصل تک پہنچ سکتے ہیں. اس لیے مخلوق کو ذریعہ بنا سکتے ہو خالق تک پہنچنے کے لیے، لیکن مخلوق فی الاصل مطلوب نہ ہو. یہ مضامین دیکھو نا، مجھے آپ بتائیں، یعنی ایک فرضی قصے سے کتنے مضامین حضرت برآمد فرما رہے. یہ اعجاز ہے مثنوی شریف کا.
یہ بالکل حقائق ہیں. یعنی انسان اس کو پوری زندگی میں اس کو عملی صورت میں دیکھ سکتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بات بالکل یار جسمانی بود رویش مبرد صحبت شوم است باید کرد ترک. یہاں کاف فارسی کا قافیہ کافی عربی کے ساتھ واقع ہوا ہے، جس کو متاخرین قبیح سمجھتے ہیں اور ثقات قدماء کے کلام میں واقع ہوا ہے. شیخ افضل نے اس کے ثبوت کے لیے شاہنامہ فردوسی کی ایک بیت کو نقل کیا ہے. بگفتم بماند بترکاں ہمیں کہ باشد ز نسل بزرگاں ہمیں. خلاصہ کہ یار جسمانی جو بالکل حق سے اگانا ہے اس کا روح ہلاکت کی طرف ہوتا ہے، اس کی صحبت منحوس ہے جو ترک کرنی چاہیے، اور چونکہ اس کا روح ہلاکت کی طرف ہے لہذا اس کے لیے بمنزلہ قبلہ ہے. یعنی لاڑشا کورتا لاڑشا تاتم کورتا لاڑشا شاباس. اچھا تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو نفس یار جسمانی کا مطلب یہ کیا ہے؟ نفس یہ اس کا روح جو ہے اللہ سے دوسری طرف ہے، یہ اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ خود غرض ہے. نفس جو ہے کیا ہے؟ یہ خود غرض ہے، یہ اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ آپ کو اللہ کی طرف نہیں جانے دیتا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جانے دیتا. تو اس کا روح ہلاکت کی طرف ہے. اس وجہ سے جتنا آپ نفس کے ساتھ رہیں گے یعنی نفس کی مانیں گے اتنا ہی آپ کے لیے مصیبت ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے. یہ حکم او ہم حکم قبلہ او بود مردہ اشداں چونکہ مردہ جو بود. اس کا حکم بھی اس کی قبلہ یعنی ہلاکت کا حکم ہوگا. اس کو مردہ سمجھو جبکہ وہ مردہ کا طالب ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو مردہ کا مطلب کیا ہے؟ فانی. تو نفس کیا باقی کا طالب ہوتا ہے؟ نفس تو فانی کا طالب ہوتا ہے. حب عاجلہ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. ہرگز نہیں بلکہ تم جو فوری چیز ہے نفس کی جو خواہش ہے اس کے پیچھے چلتے ہو اور جو بعد میں آنے والی چیز ہے اس کو چھوڑتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مردہ کا طالب ہے اس کو منحوس سمجھو، اس کو مردہ سمجھو. یعنی کوئی شخص ہلاکت کا طالب نہیں ہوئے، حکم طالب ہلاکت کا یعنی اس کا کوئی بھی طالب نہیں ہوگا، کیونکہ طالب ہلاکت بمنزلہ بالغ حالق و مردہ ہے، اور مردہ کا طالب بھی مردہ سمجھا جاتا ہے. کند ہم جنس بہم جنس پرواز ہر کے با این قوم باشد راہ بست کہ کلو ہو سنگ اورا سایہ بست. پر جو ان لوگ کے ساتھ رہے گا وہ بھی راہب ہے، کیونکہ ڈیلے پتھر جیسے ناکار لوگ اس کے مصاحب ہے. یعنی اگر عزلت اختیار کرنا ہو صحرا کے سنگ کو لوگ کو مصاحب بنانا بقول تمہارا ربانی تو مضموم ہے، تو ایسے لوگ کو مصاحب بنانا جو جہل و بے جوہری میں اینٹ و پتھر کا نمونہ اس سے کم نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. ہاں جی. خود کلو ہو سنگ کسے رہ بزند زی کلو خان صد ہزار آفت رسد. کلوح و سنگ کیا کسی کی رضا نہیں کرتے جو راہب کے مصاحب ہیں؟ ان کا کلوح صفت لوگوں سے تو جن سے اختلاط کے اللہ کو آفتیں پہنچ جاتی ہے. یعنی سیاحت کی تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ بستیوں میں اہل شر کی کثرت ہے، اس لیے ان سے اجتناب و انقطاع اچھا ہے تاکہ دین و اخلاق سلامت رہے. آگے مرغ اس کا جواب دیتا ہے کہ اہل شر کا وجود بھی نفع سے خالی نہیں. اسی دفع اشرار اور غزا و جہاد کا موقع مصر ہے. اگر اشرار نہ ہو تو دفع اشرار کی فضیلت کیوں کر حاصل ہو اور جہاد کی طاعت کا موقع کیوں کر ملے؟ بس عزلت سے اختلاط اچھا ہے. یہ بڑا زبردست ڈیبیٹ ہے، دلائل دونوں طرف بڑے سٹرانگ ہے. اور واقعتاً اگر دیکھا جائے نا تو انسان دلائل کے پیچھے جو جاتا ہے نا تو بہت جگہوں پہ ویسے رہ جائے گا، کیونکہ دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں. لیکن یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں جس پر میرے صحابہ ہے، یہ فائنل چیز ہے. مطلب اس کے اندر
پھر آپ کو رہنمائی مل گئی، اور وہ رہنمائی جو مل گئی کہ اب میں تو بھائی تب کامیاب ہوں جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلوں گا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پہ چلوں گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جیسے بھی ہے اور صحابہ کا طریقہ جیسے بھی ہے، اب چاہے مجھے اس کی دلیل ملے نہ ملے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میری کامیابی تو اسی میں ہے. اس کا شیطان کا بات جواب نہیں. شیطان دلائل کے ذریعے سے انسان کو پس کر سکتا ہے، لیکن یہ جو چیز ہے نا، اس کا جواب اس کے پاس کوئی نہیں. کہتا بس ٹھیک ہے جی، مجھے پاگل سمجھو، مجھے بیوقوف سمجھو، جو بھی سمجھنا چاہو چلو، بس میں اس کے لیے میں تیار ہوں اس کے لیے. اس کو پھر کون جواب دے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اتنا ذکر کا اتنا ذکر کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، اتنا ذکر کا اتنا کہ لوگ تمہیں ریاکار کہیں. اب یہی دو چیزیں تو جو کہ ممانعت کے ذریعے ہوتی ہے نا، کہ لوگ کسی کو پاگل کہیں، بھائی یار کیا ہے، کہ عجیب آدمی ہے، دیکھو نا کچھ بھی نہیں کر رہا، ذکر ہی کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک خلیفہ تھے مولانا حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ، لاہور کے جامعہ مدنیہ کے محتمم. ان کو بہت تھوڑی عمر میں خلافت دی تھی حضرت کی، تو اس وقت ان پہ بڑے استغراق کی حالت تھی. حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ پہ عمر بھی کم تھی، کچھ 21-22 سال تھی ان کی. ابھی 21-22 سال لڑکا ہی ہوتا ہے، تو یہی کمانے کا بھی ٹائم ہوتا ہے. والدین کی گویا کہ ساری نظر اس پر ہوتی ہے. تو مولانا محمد میاں صاحب جو ان کے والد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضرت کے وہ تھے، مرید تھے. لیکن ان کو بہت پریشانی ہو گئی کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، یعنی تو بالکل ہی دنیا کے لیے انفٹ ہو گیا، مطلب اس قسم کی بات تھی. تو پریشان ہو گیا. تو اس وقت مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرمایا، دیکھو یاد رکھو آپ کا بیٹا اس وقت جس حالت میں ہے، اس وقت آپ کا ان پہ خرچ کرنا یہ بہترین صدقہ ہے جو بعد میں آپ کے کام آئے گا. کیونکہ اس وقت دنیا سے بالکل غیر متعلق لگ رہا ہے، لیکن وہ ایک عارضی عادت تھی. کیونکہ دیکھو نا، اگر آپ کو بہت کچھ مل جائے تو وہ آپ کے تمام حواس کو دبا دیتے ہیں. اور اب جیسے کسی کو بہت زیادہ خوشی ہو جائے، کسی کو بہت زیادہ غم ہو جائے، تو وہ بھی کسی کام کے نہیں رہتے. تو اسی طریقے سے کسی کو بہت روحانیت حاصل ہو جائے کسی کو فوراً، تو وہ بھی اس وقت وہ بوجھ کے تلے دب جاتا ہے، تو وہ نہیں مطلب برداشت کر سکتا. اس لیے بزرگ آہستہ آہستہ مقام بناتے بناتے دیتے، کیونکہ پھر وقت برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہے نا، مطلب حضرت کو ساتھ ایسا ہوا تھا، کوئی حکمت ہوگی کوئی. تو اس کا جو ٹرانزٹ ٹائم تھا اس میں تو اس طرح تھا. تو ان کے والد صاحب کو حضرت نے کہا کہ اس وقت آپ کا ان کے اوپر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے. تو بعد میں الحمدللہ وہی بزرگ مولانا حامد میاں صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے عالم نکلے، اور بہت مجاہدانہ زندگی اختیار کی، اور ماشاءاللہ کافی کام کیا. تو یہ چیز جو ہے نا، مطلب ہوتا ہے کہ وقتی طور پر، تو اس طرح ذکر جو ہے وقتی طور پر ممکن ہے کہ آپ اس طرح محسوس ہونے لگے لوگوں کو جیسے کوئی مجنون ہو چکا ہو، لیکن وہ وقتی بات ہوتی ہے. اگر وہ شیخ کامل کے نگرانی میں ہے تو وقتی بات ہوتی ہے. بعد میں جب وہ حالت گزر جائے تو اسی ذکر کے ذریعے سے جو تبدیلی آ چکی ہوگی، وہ انسان کے لیے، وہ انسان کی یعنی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے اور نفس کو دبانے کے لیے استعمال ہو جاتی ہے. پھر بعد میں اس سے بہت کام لیے جاتے ہیں. تو اس وقت راستے میں اگر کوئی گھبرا گیا تو پھر وہ ظاہر کرتے ہیں. حضرت کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے ایک مرید تھے، وہ آئے ہوئے تھے، تو حضرت نے ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، تو ان کو کچھ ایسی روحانیت حاصل ہو گئی کہ وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے کہا حضرت یہ واپس لے لے، میں نہیں برداشت. انہوں نے کہا نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں جی. پھر انہوں نے کہا حضرت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے، تھوڑا صبر کرو.
ہمت کرو. لیکن جب بار بار وہ کہنے لگے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک, پھر دوبارہ ہاتھ پھیر دیا تو ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ نہیں اس طرح نہیں ہوتا, بار بار نہیں ہوتا. بس وہ گیا وہاں. تو ایسا ہوتا ہے. ہاں جی, حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ ہے. مدینہ منورہ میں ایک صاحب بیمار ہو گئے, تو اس کو بڑی ٹینشن ہوئی, کیونکہ اس نے کچھ ہی دنوں پہلے حضرت صوفی صاحب سے دعا کی تھی کہ منگوائی تھی کہ یہاں کا موت نصیب ہو جائے. تو اس کو جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ بیماری میں بہت ڈر ہو گئی کہ شاید وہ دعا قبول ہو گئی. تو جب بہت ٹینشن میں آئے نا تو حضرت نے کہا دعا ظاہر کی اس طرح قبول نہیں ہوا کرتی, آپ تک من کرنا کرے, یہ قسمت سے ہوتا ہے. یار کہ قسمت میں نہیں ہوتا. تو یہ مطلب ظاہر ہے اس قسم کی باتیں ہو سکتی. تو بہرحال میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ وہ سلسلہ چل رہا ہے. گفت مرغش پس جہاداں کی بود کھائے چونی رہزن میانے رہبود. مرغ نے اس سیاد سے کہا جہاد کا درجہ تو اسی وقت حاصل ہوتے جبکہ ایسے رہزن راستے کے درمیان پیش آنے والا اور سے جنگ چڑھ جائے. غزلت میں یہ بات کہاں مل سکتی ہے؟ ازبرائی حفظ یاری و نبرد بر رہے نہ ایمنائے شیر مرد. مظلوموں کے مدد اور ظالموں سے جنگ کرنے کا حق محفوظ رکھنے کے لیے شیر مرد خطرناک راستے پر قدم رکھتا ہے. غزلت میں یہ جوہر مردانگی کیوں کر ظاہر ہو سکتی ہے؟ غیر کی مرضی آنگ ہے پیدا شود کے مسافر ہم رہے آداب ود. مردانگی کا رکھ تو اس وقت ظاہر ہوتی ہے کہ مسافر دشمنوں کے ساتھ شریک سفر ہو اور ان سے معرکہ پیش آ جائے. بلا عزرت میں موقع کہیں مل سکتے ہیں؟ چون نبی السیف بود است رسول امت او صفدران اندو فہول. چونکہ آپ سب تلوار کے نبی ہیں تو آپ کی امتی بھی مجاہد اور جوان مرد ہونے چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا حضرت درمیان میں بہت سارے قرآن کی آیت اور حدیث شریف ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزال طائفة من امتی یقاتلون الحق الظاہرین علی ما نغواہم حتی یقاتل آخر مسیح الدجال. میری امت میں ہمیشہ ایک نہ ایک جماعت حق پر جہاد کرتی رہے گی حالانکہ اپنے دشمنوں پر غالب آتی رہی حتیٰ کہ ان میں سے آخر جماعت مسیح دجال کے ساتھ جنگ کرے گی. مصلحت در دین ماں جنگوش کو مسلط در دین عیسیٰ غار کو. ہمارے دین میں جنگ و غلبہ مصلحت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں غار و پہاڑ میں جا رہنا مصلحت ہے. مصلحت دادست ہر یک راہ جدا مصلحت جو گر توئی مرد خدا. ہر ایک عالم مذہب کو اللہ تعالیٰ نے جدا مصلحت دی. اگر مرد خدا ہے تو خدا سے مصلحت کا طالب ہو. گفت آرے گر بود یاری حضور تابک بود برزند و برشر و شور. سیاد نے کہا واقعی اگر اپنے معاونین کی مدد اور اپنے اندر طاقت ہو تو جہاد اچھا ہے تاکہ قوت کے ساتھ اہل فتنہ کے شور و شر پر حملہ ہو. قوتی بائے دریں رہ مردوار یارمی بائے دریں جا فردوار. مگر مشکل ہے کہ اس راستے مردانہ قوت چاہے اس مقام میں معاون بھی رکھتا ہو اور یہ باتیں آج کل انقاں ہیں. چون باشد قوت پرہیز بہ در فرار از لایت آسان بجے. پر جب قوت نہ ہو تو اہل فتن کے اختلاط سے پرہیز اچھا ہے اور گریز میں قدم رکھ کر ناقابل برداشت موت سے بآسانی بچ سکتے ہو. اس میں اس قول مشہور کی طرف اشارہ الفرار اما لا یطاق من سنن المرسلین. ناقابل برداشت معرکہ سے گریز کرنا انبیاء کا طریقہ ہے. شرح العلوم میں سریز کو لکھا ہے واللہ عالم فقہ کا مسئلہ ہے. واما من لا سلاح فلا باس بان یفر ممن معه السلاح وكذا لا باس بان یفر ممن یرمی اذا لم تكن معه آلة الرمی وعلى هذا لا باس بان یفر الواحد من ثلاثہ. جس شخص کے پاس ہتھیار نہ ہو اس کو مسلح کے مقابلے سے بھاگنے میں کوئی مذاکرہ نہیں. اس طرح اس میں بھی مذاکرہ نہیں کہ جس شخص کے پاس تیر تفنگ نہ ہو وہ تیر تفنگ کے مقابلے سے بھاگ جائے اور اس بنا پر اس شخص کا 3 شخصوں کے مقابلے سے بھاگ جانے بھی ممنوع نہیں. صنعت استی ایک عزیز نامدار فکرت کن در نگر انجام کار. بس اے عزیز نامدار حکمت عمل یہی ہے کہ ذرا سوچ لو اس انجام کار کو دیکھ لو اور جب انجام کار میں ناکامی نہ تو اہل فتن سے عزلت ہی اچھی ہے. یارمی جو تابیا بھی راہ ورنہ کے دانی تو راہ ہو چاہ راہ. غرض اگر جہاد مطلوب ہے تو کوئی معاون مخلص تلاش کرو تاکہ اس کو راہ پا سکو ورنہ جب ایسا معاون نہ ملے
اور نہ خود اپنے اندر طاقت ہو تو تم سلامتی کے راستے اور لاگت کی کنویں میں فرق کب کر سکو گے؟ یہ حضرت شیخ عبداللہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، یہ افغانستان کے جہاد میں شامل تھے، اور یہ پروفیسر تھے ادھر اسلامی یونیورسٹی میں، اور فلسطینی تھے، بہت بڑے شیخ تھے. تو وہ جرمنی بھی تشریف لائے تھے، تو ہمارے ہاں بھی تشریف لائے تھے. تو اس وقت سب کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو فلسطینی حضرات نے حضرت سے پوچھا کہ انت فلسطینی وانت لیس فی الفلسطین، مطلب فلسطینی ہے لیکن آپ فلسطین میں لڑائی نہیں لڑ رہے، افغانستان میں لڑ رہے. لماذا؟ کیوں؟ سوال بڑا عجیب تھا نا، کیوں فلسطین میں بھی تو لڑائی ہے نا، تو آپ فلسطین میں کیوں نہیں لڑ رہے، آپ افغانستان میں کیوں لڑ رہے؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا. اس نے کہا این پاکستان مال فلسطین، مال فلسطین کے ساتھ پاکستان کدھر ہے؟ یعنی فلسطین کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں وہ ہمیں جگہ نہیں دے رہے جہاں سے ہم حملے کر سکے، جہاں ہم آرام کر سکیں. طریقہ کار کچھ ہونا چاہیے، مطلب ہمارے پاس کچھ ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر مطلب گویا کہ لڑائی کی حکمت عملی بنائی جا سکے. تو اس نے بہت صاف کہا این پاکستان، کہاں پاکستان ہے اس کے ساتھ؟ تو یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں نا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی بات ہے کہ میرے پاس اگر جگہ نہیں ہے لڑنے کے لیے، معاون نہیں ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ وہ تو خودکشی ہو جائے گی. ہاں جی. تو یہ ہے اصلاح خلق کا بیڑا اٹھانا اس وقت زیبا ہے جب اپنے اندر ہر طرح کی اس کی طاقت ہو، اگر اپنی کمزوری یا قلت صبر یا عدم تحمل کی حالت میں منہ چیڑ لی تو دوسروں کی اصلاح کی وجہ اپنی حالت خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے. گفت صدق دل بیابد کار راہ ورنہ یاراں کم نیاند راہ. مر نے سیاد کی جواب میں کہا کام میں صدق دل چاہیے اور لوگوں میں صدق نہیں ہے، ورنہ صدق عمل میں یار چاہنے والوں کو یاروں میں کوئی کمی نہیں. یا مر کا مدعا ہے کہ تو نے مان لیا کہ یاروں کو اور مددگار کے ہوتے ہوئے اختلاط کو اجلت پر ترجیح ہے، بس میں کہتا ہوں کہ یاروں کا ملنا بھی دشوار نہیں جبکہ اپنے کام میں صدق دل ہو. اور صادق و مخلص کے معاونین خود اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل بھی کہ خدا رحمان کریم کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا. اور محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یزال طائفۃ منصورین علی الخلق لا یضرهم من خذلهم، یعنی میری امت میں سے ہمیشہ ایک نہ ایک جماعت حق کی حمایت میں غالب رہے گی، ان سے قطع تعلق کرنے والا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یار شوتا یار بینی بے عدد ذاکر بھی یاران بمانی بے مدد. پس صدق عمل کے ساتھ خادمان دین کے یار ہو جاؤ تاکہ بے شمار یاروں کو اپنے ساتھ معاون و مساعد دے گو، کیونکہ اگر یہ طریقہ اختیار نہیں کیا تو تم بھی یار و مددگار رہ جاؤ گے. دیو گرگس تو ہم چو یوسفی دامنی یعقوب مگزار اے صفی. اور بے یار و مددگار ہونے میں بڑے خطرات ہیں، کیونکہ شیطان گویا بیڑیا ہے اور تم بمنزل یوسف ہو. اے برگزید یعقوب علیہ السلام کیسے مددگار کا دامن نہ چھوڑو. گرگ اغلب آزما گیرا بود کزر میں شیشک بخود تنہا رود. بیڑیا اکثر اس وقت بکری کو پکڑتے جب بکری ڈرائیور سے علیحدہ ہو کر اکیلی چلتی ہے. حدیث شریف کا بھی مضمون ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یاخذ الشاة قافیۃ والناحیہ وایاکم والشعاب وعلیکم بالجماع والعامہ. یعنی شیطان انسان کا بیڑی ہے جیسے بکریوں کا بیڑی ہوتا ہے، وہ ان بکریوں میں سے الگ رہنے والی اور دور رہنے والی اور کنارہ کشی کرنے والی بکری کو پکڑتا ہے. اور تم اختلافات کی گاٹیوں سے بچو اور جماعت کی کثرت سے رہو. آ کی سنت با جماعت ترک کرد در چنی مصبح نخون خواہش خورد. جس شخص نے سنت جماعت کے التزام کو ترک کر دیا تو کیا اس نے ایسے درندوں کے مقام میں اپنا خون نہیں کیا؟ اس میں حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے. ہست سنت رہ جمت چون رفیق بے رہو بے یارو افتی در مضیق. سنت سیدھا راستہ ہے اور جماعت مثل رفیق کے، اور زندگی کے سفر میں دونوں ضروری ہے تاکہ تم نجات آخرت کی منزل پر فائز ہو جاؤ، ورنہ سیدھے راستے کے بغیر اور رفیق کے بعد تم گہرائی کے تنگی میں مبتلا ہو کر رہو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گویا راستہ ہے اور اس راستے پر استقامت کے ساتھ لے جانا اور رفیق جماعت ہے، جس کو حدیث میں سواد اعظم سے تعبیر کیا. قال علیہ الصلوۃ والسلام اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ فی النار. ان جماعت کے سیر کا اتباع کرو، جو شخص جماعت سے منفرد ہوا وہ جہنم میں منفرد ہوگا.
ولا ریب فی ان اسم السواد والعظم اليوم لا يصدق في الامة الا على حزب امامنا العظم وللہ الحمد راہ سنت با جماعت بہ بود اسب با اسپاں یقین و خوشتر رود سنت کا راستہ جماعت کے ساتھ طے کرنے کا اچھا ہے، گھوڑا گھوڑوں کے ساتھ یقین اور خوف چلتا ہے۔ اچھا، ان امور دین میں جمہور کے ساتھ رہنا اچھا ہے، اور یہ حکم عالم کے لیے درجہ ولیت میں ہے اور عامی کے لیے درجہ وجوب میں ہے۔ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اگر جب صدق عمل ہو تو رفقا مخلصین مل ہی جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ اختلاف کیوں نہیں ہوگا؟ ہاں، اس میں بھی لازم ہے کہ احتیاط سے کام لیا جائے، لے کر گمراہ ہمراہ مدان غافلاں خفتہ کہ مدان، لیکن ہر گمراہ کو ہمراہ مت سمجھنا، سوائے سوئے ہوئے قافلوں کو آگاہ نہ جان لینا۔